بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تخت ہزارہ کے گاؤں میں کبھی رانجھا قبیلے کا دیڈو نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک امیر زمیندار کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے وہ ایک چھوٹا سا بگڑا ہوا تھا۔ کام کرنے یا خاندانی املاک کو سنبھالنے کی بجائے اس نے اپنے دن دھوپ میں لیٹنے اور اپنی بانسری بجانے میں گزارے۔ بدقسمتی سے بالآخر اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور بیٹوں نے زمین کو آپس میں بانٹ لیا۔ بڑے بھائیوں نے کبھی سب سے چھوٹے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا، لہذا جب انہوں نے زمین کی تقسیم کی تو انہوں نے رانجھا کو جائیداد کا سب سے زیادہ بانجھ حصہ دیا۔ رانجھا نے تھوڑی دیر تک اپنی زمین پر کام کرنے کی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بیدار ہو کر اس نے اپنی بانسری لے لی اور تخت ہزارہ سے چلا گیا۔ جانا مشکل تھا کیونکہ رانجھا اپنے خاندان کی جائیداد پر اچھی زندگی گزارنے کا عادی تھا، اور اب اسے زندگی گزارنے کے لیے کچرے کی بھیک مانگنی پڑتی تھی۔ ہمیشہ کامیابی سے نہیں، لیکن وہ دل سے ایک اچھا انسان رہا ہوگا کیونکہ جنت اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک رات رانجھا نے ایک مسجد میں پناہ لی۔ وقت گزارنے کے لیے وہ اپنی بانسری بجاتا تھا۔ اس کے کھیل نے گاؤں والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو سب خوبصورت موسیقی سننے آتے تھے۔ اس نے مسجد کے انچارج ملا کی توجہ بھی مبذول کرائی۔ ملا نے رانجھا کو کھیلنے سے روکنے کی کوشش کی اور اسے اپنی موسیقی سے مسجد کی بے حرمتی کرنے پر ڈانٹا۔ رانجھا نے اس پر پلٹ کر کہا کہ نام نہاد مقدس مردوں کی منافقت کے مقابلے میں تھوڑی سی موسیقی کچھ بھی نہیں۔ آپ اور آپ کی قسم اپنی داڑھیوں کے ساتھ اولیاء ہونے کا بہانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کا عمل شیطان کا ہے۔ تم مسجدوں میں عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہو، تم ایسے ہو جیسے خدا کے گھر سے لپٹ رہی ہو۔ ملا غصے میں تھا فطری طور پر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ آخرکار ملا چلا گیا اور رانجھا نے رات مسجد میں گزاری اور پھر اگلے دن سفر کیا۔ بالآخر رانجھا دریائے چناب کے کنارے پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، اس نے فیری مین لاڈان سے کہا کہ وہ اسے دوسری طرف جھنگ شہر لے جائے، لیکن لاڈن نے انکار کر دیا کیونکہ اندھیرا ہو رہا تھا اور اسے رانجھا پر چور یا ہائی وے مین ہونے کا شبہ تھا، جس نے لاڈان کو دریا پار کرتے ہی لوٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اس کے پاس دریا کے کنارے ڈیرے ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، رانجھا دریا کے کنارے بیٹھ گیا، اپنی بانسری نکالی اور دھیمی اداس دھن بجانے لگا۔ آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جس نے بھی اسے سنا اسے ترس آیا، اور رانجھا کی طرف ان کی شفاعت اور خود بانسری کی خوبصورت آواز کے درمیان لاڈان کا دل نرم ہو گیا اور وہ رانجھے کو پار لے جانے پر راضی ہو گیا۔ رانجھا فیری پر سوار ہونے کے بعد اس نے فیری پر ایک پرتعیش سرخ اور سفید صوفے پر خود کو آرام دہ بنایا۔ پہلے تو لاڈان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ صوفہ ہیر کا تھا، جو سیال قبیلے کے سربراہ مہر چیچک کی بیٹی تھی، لیکن رانجھا اپنی بانسری بجاتا رہا اور لاڈان جادوگر رانجھا کو جہاں چاہے سونے دے۔ اگلی صبح ہیر اس کی سہیلیاں دریا پر پہنچی، فیری پر جھاڑو دیتے ہوئے جیسے ذیلا باری کسی کھیت میں گرتی ہے۔ رانجھا کو اپنے صوفے پر سوتے ہوئے دیکھ کر ہیر نے لاڈن کو زور سے تانا دیا، پھر رانجھا کو اس کی گستاخی پر مارنے کی دھمکی دی، لیکن جب رانجھا نے اپنی خوبصورت آنکھیں کھولی تو ہیر نے اپنا لہجہ بدل دیا اور رانجھا کو بھی پہلی نظر میں ہیر سے پیار ہو گیا۔ اس کا چہرہ پورے چاند جیسا تھا، آنکھیں جو قیمتی جواہرات کی طرح چمکتی تھیں، دانت چمیلی کے پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح سفید، ہونٹ سرخ یاقوت کی طرح۔ وہ باقی دن ایک ساتھ گزارتے تھے۔ رانجھا نے ہیر کو اپنی زندگی کی کہانی سنائی۔ دن کے اختتام پر ہیر نے ہمیشہ کے لیے رانجھے کی رہنے کی قسم کھائی۔ اگلے دن ہیر رانجھے کو اپنے والد مہر چیچک کے پاس لے آئی اور کہنے لگی، ابا مجھے بھینس چرانے والا کوئی مل گیا ہے۔ چوچک کو شک تھا، رانجھا اپنے خوبصورت لمبے تیل والے بالوں اور چکنی جلد کے ساتھ کسی چراوائے یا مزدور سے زیادہ ایک امیر آدمی کے بیٹا لگتا تھا، لیکن چھوک اپنی بیٹی سے پیار کرتا تھا اور اس کے فیصلے پر بھروسہ کرتا تھا۔
اس لیے اس نے رانجھا کو نوکری پر رکھ لیا۔ ہر روز ہیر رانجھے کو دودھ اور روٹی یا مٹھائی اور چاول لاتی تھی اور سارا دن اس کے ساتھ جنگل میں گزارتی تھی۔ اس نے اپنے گھومنے اور اپنے گھریلو کاموں کو نظر انداز کیا۔ اس نے اپنی تمام لڑکیوں سہیلیوں کو چھوڑ دیا۔ جلدی پورے گاؤں میں گپ شپ پھیل گئی، یہ پرستار بھینس چرانے والا کون تھا جس نے اصرار کیا کہ صرف مہر چچک کی بیٹی ہی اس کے لیے کھانا لائے، اور جو اس کے لمبے بالوں کو ہر روز تقریباً 1/4 گھی سے تیل لگاتی تھی۔ یہ گپ شپ ہیر کے چچا کیدو کے کانوں تک پہنچی، جو جنگل میں چھپ کر دونوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک دن کیدو نے رانجھا کو جنگل میں اکیلا پایا اور بھکاری ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ رانجھا سڑک پر ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے جب اسے بھی کھانے اور پناہ کے لیے بھیک مانگنی پڑتی تھی، کیڈو کو آدھی پیسٹری دی، ایک پیسٹری جو ہیر نے اس کے لیے بنائی تھی۔ کیڈو پیسٹری لے کر گاؤں کے بزرگوں کے سامنے ہیر کی نافرمانی اور بے راہ روی کے ثبوت کے طور پر لے آیا۔ میں نے ہیر اور رانجھا کو جنگلوں میں دیکھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ رانجھا ہیر کو چھین لے گا، سیالوں کے لیے شرمندگی ہوگی۔ بزرگ چچک کے پاس گئے اور اسے کیدو کے الزام کے بارے میں بتایا۔ چچک غصے میں تھا۔ کیڈان ایک جھوٹا اور جھوٹا ہے، انہوں نے کہا، وہ سارا دن کیڑوں کا پیچھا کرتا ہے۔ لیکن کیدان ہیر کی ماں کے پاس گیا اور اسے کچھ کھانے کی تاکید کی۔ خاندان کے تمام دباؤ کے باوجود رانجھا کے بھینسوں کے ساتھ واپس آنے کے بعد ایک رات چوچک نے رانجھا کو اپنے پاس بلایا۔ اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے چوچک نے رانجھا کو فارغ کر دیا۔ رانجھا نے غصے میں اپنی لاٹھی نیچے پھینک دی۔ میں نے 12 سال تک تمہاری بھینسیں چرائی ہیں اور اب تم مجھے بغیر اجرت کے پھیر دیتے ہو؟ اور رانجھا ایڑی پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ لیکن اب گاؤں کے تمام لوگ بات کرنے لگے۔ چوچک نے رانجھے کو بغیر اجرت کے برطرف کرنے پر تنقید کی، اور یقیناً ہیر ناقابل تسخیر تھی۔ صورتحال کو پرسکون کرنے کے لیے چوچک نے نرمی کی۔ اس نے رانجھے کو واپس اپنی خدمت میں لے لیا۔ جب تک تم زندہ رہو گے وہ تمہاری ہے، اور جب تم مر جاؤ گے تو وہ اس سے انکار نہیں کرے گی۔ اگر کوئی تجھ سے ہیر کو پھاڑ دے تو میں خدا کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ لیکن ہیر کی والدہ اور چچا ہیر کو قاضی کے سامنے لے آئے، جس نے ہیر کو اس کے خاندان اور گاؤں میں ان کے مقام کا احترام کرنے کا اس کا فرض یاد دلایا۔ بھینسوں کے چراواؤں کے ساتھ ہم آہنگی کرنا اس کے نیچے تھا۔ ہیر نے رانجھا کو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے شراب والے بوتل کو چھوڑ نہیں سکتے، جیسے افیون کھانے والے ان کے نشے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح میں رانجھے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کافی آگے پیچھے قاضی پھر بھی ہیر کا ذہن نہ بدل سکا۔ مایوس ہو کر اس نے سیالوں سے کہا کہ ہیر بہت ضدی ہے اور مزید اسکینڈل سے بچنے کے لیے انہیں فوراً سے شادی کر لینی چاہیے۔ سیالوں نے قبیلہ کی میٹنگ بلائی۔ چچک ہیر کی شادی رانجھا سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے رشتہ داروں نے اسے زیر کر لیا۔ اگر بھینس کا چراوا شریف پیدائشی تھا تو بھی وہ تخت ہزارہ کا صرف رانجھا تھا۔ سیال سے شادی کرنے کے لیے انتہائی پست خاندان نے ہیر کی شادی کھیرا قبیلے کی سیدہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیالوں اور کھیروں نے میچ کا انتظام کیا، لیکن شادی کی تقریب کے دن ہیر نے کہا، میں انکار کرتی ہوں۔ بلند آواز میں شادی کے موقع پر اس کی شادی رانجھے سے ہوئی اور ان کے ملن کو جنت نے نوازا۔ ہیر کے والدین نے بہرحال شادی کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور کھیر والے ہیر کو واپس رانپور سعیدہ کے گھر لے گئے۔